اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو انس ابن مالک بیان کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم میت کو دفنا کر قبر میں رکھ کر واپس پلٹتے ہیں تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لوگ میت کو قبر کے اندر رکھ کر واپس پلٹتے ہیں لوگ، اصحابہ جو اس کے ساتھی، جو اس کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں میت کے ساتھ، اس کو دفنا کر واپس پلٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، کہ جب وہ واپس پلٹتے ہیں تو جو اس کے ساتھ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ اسے دفنا کر پیچھے پلٹتے ہیں تو وہ میت ان کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہے میت، لیکن جب اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ آتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِ، کہ وہ پلٹنے والوں کے جوتوں کی بھی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فیقولان، دو فرشتے آتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بتا اس ہستی کے متعلق تو کیا کہتا تھا۔ کانا یکونو جب مضارع پر لگتا ہے تو یہ معنی ماضی استمراری کا دیتا ہے کہ تم کیا کہتے تھے دنیا میں، اب نہیں، پہلے جب تو دنیا میں تھا اس وقت کیا کہتا تھا، یہ سوال میت سے کیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ امام بخاری نے اس کو روایت فرمایا ہے، اور دیگر محدثین وہ 3 سوالوں والی حدیث پاک بھی لے کر آئے ہیں کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں میت سے۔ ایک سوال، پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ ماں دینوں کا،
تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال کیا جاتا ہے کہ بتا تیرا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال مرنے والے سے، میت سے اسے اٹھا دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے اور اس سے یہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے، وہ ایک والی یعنی ایک سوال والی احادیث لے کر آئے ہیں، اور ایک سوال جو ہے وہ بڑا اہم سوال ہے، اور وہ سوال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص، یہ ہستی کون ہے، اور اس ہستی کو سامنے کر دیا جاتا ہے، سامنے دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ دکھائی جاتی ہے۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور سامنے مدینہ منورہ ہے اور حضور علیہ السلام کی ہی زیارت کرا دی جاتی ہے کہ وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ سوال بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر اس سے پوچھتے ہیں۔ جب یہ سوال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسے کہتے ہیں کہ اگر اس نے جواب دے دیا، صحیح جواب، اگر اس نے کہہ دیا فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، مومن جو ہوگا، پس جو سچا مومن ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں، یہ میرے رسول ہیں، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، میں اب بھی شہادت دیتا ہوں اور پہلے بھی دیتا تھا کہ یہ میرے رسول ہیں اور یہ اللہ کے بندے ہیں۔ اور پھر فرشتے اس سے کہتے ہیں، منکر نکیر سے، جو صحیح جواب دے دیتا ہے، جو کہہ دیتا ہے کہ فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یہ جواب دے دیتا ہے، تو پھر اسے منکر نکیر کہتے ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ أَبْدَ لَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو نے یہ جواب نہ دیا ہوتا تو دیکھ دائیں طرف یہ دوزخ ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، یعنی اسے دوزخ دکھا دی جاتی ہے، فرشتے دکھاتے ہیں، قبر کے اندر پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور سامنے دوزخ دکھا دی جاتی ہے، اور دوسری طرف دائیں طرف پردہ اٹھا دیا جاتا ہے اور دکھا دیا جاتا ہے یہ جنت ہے۔ اگر تو جواب صحیح نہ دیتا اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت نہ رکھتا، آپ کو نہ پہچانتا، تو تیرا ٹھکانہ یہ دوزخ تھا، لیکن تو نے پہچان لیا ہے، تو نے صحیح جواب دے دیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، یعنی اسے دونوں چیزیں دکھا دی جاتی ہیں
کہ اگر تیرا جواب نفی میں ہوتا تو کہہ دیتا کہ لا ادری، کہ میں نہیں جانتا، تو تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوتا۔ لیکن تو نے جواب صحیح دے دیا ہے، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، یہ جنت دیکھ۔ تو جنت کیسے اسے ملی بتائیے؟ جنت اسے ملی حضور کی معرفت سے، حضور کی پہچان سے۔ جنت